آپ کے خیال میں کیا یہ جو سیلاب آیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ریاست کا اور اس کے اداروں کا جو کردار ہے، کیا آپ کے خیال میں وہ تسلی بخش ہے؟ اور خاص طور پہ جو 2010 میں جو سیلاب آیا تھا تو اس پہ جو ہماری قومی قیادت کا رسپانس تھا، اور پھر اب 2022 میں جو سیلاب کے بعد قومی قیادت کا رسپانس ہے، کو اس کا آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ اصل میں دنیا میں جہاں بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے نا، تو چاہے امریکہ میں سیلاب آئے یا ڈراؤٹ آئے، تو لوگ تجزیہ کرتے ہیں کہ یار کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور سیلاب یا آفتیں جو ہے نا، ان کے لیے مسلسل ایک تیاری کی کیفیت تو نہیں ہو پاتی، مگر یہ کہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے نقصانات کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کیا جائے۔ آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی، بڑی کلیئرٹی سے ہمیں نظر آئی کہ ایک ہوٹل جو تھا وہ کلام کے اندر بہہ گیا۔ وہ دنیا کی خبروں کی زینت اس وجہ سے بنا کہ ظاہر ہے اتنا بڑا سیلاب کی وجہ سے اتنا بڑا کیفیت پیدا ہوئی کہ پورے ہوٹل بہہ گئے، مگر وہاں پر ایک پھر خامی کا پوائنٹ آؤٹ ہوئی کہ بھئی اس کو اتنے قریب بننا نہیں چاہیے تھا۔ سیلاب دنیا بھر کے اندر جب آپ برج بناتے ہیں مثال کے طور پر، تو پورے دریا کے ایکسپینس پر نہیں بناتے، آپ دریا کو ٹرین کرتے ہوئے چھوٹا برج بناتے ہیں ہمیشہ ہر جگہ۔ یعنی جو اگر آپ گدو بیراج دیکھیں یا سکھر بیراج دیکھیں تو وہ دریا، اتنے بڑا دریا جو یوں فلو کرتا ہوا آتا ہے، اس کو آپ ایک نیرو جگہ سے گزار رہے ہوتے ہیں، تبھی سب سے زیادہ نقصان بریجز کا ایسے موقعوں پر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو تعمیرات سیلابی ریلے کے حوالے سے ہونی چاہیے، اس کے اندر حکومت کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ زمین کے معاملے میں انسان اتنا لالچی ہے کہ کراچی شہر ہو، چپا زمین کا نالے کے اوپر، نالے کے اندر، ہر طرف وہ بیچ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر حکومت کا قانون، اور صرف قانون نہیں بلکہ اس کا امپلیمنٹیشن بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہم کراچی میں دیکھ چکے ہیں، سارا جو راستہ نالوں کا تھا وہ آپ نے اسکویز کر دیا تو سڑکیں نالا بن گئی ہیں، سڑکوں پہ سیلاب تو رہتا یہ ہے۔ پورے ملک میں ہمیں اس چیز کو اشور کرنا چاہیے کہ سیلاب اس لیے آتا ہے کہ پانی کے بہاؤ کو آپ کی تعمیرات جو ہیں وہ روک لیتی ہیں۔ ایک وجہ تو وہ ہے، دوسرے اس کے باوجود بھی آئے گا، کیونکہ دریا کے اندر سیلاب تو حضرت نوح کے زمانے سے تو کم سے کم ایک تاریخ موجود ہے کہ سیلاب آتا ہے، اور پھر اتنا آ سکتا ہے کہ جناب ساری ہر فرد جو ہے اور ہر قوم اس کی وجہ تو پھر ہمارے اعمال بھی تو بنتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ایک تو بات یہ ہے، دوسرے یہ کہ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے نا، تو پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے۔ یہ کہ کہا یہ جاتا تھا کہ پاکستان اور یہ جو ٹیمپریٹ کلائمیٹ ہے یہاں پر زیادہ اثر ہوگا، اور یہاں پر ڈراؤٹس ہوں گے اور خوش سالی ہوگی، مگر یہ خشک سالی، مگر یہ کہ کیفیت یہ ہے کہ یہاں پر بارشیں بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ انپریڈکٹیبلٹی کلائمیٹ چینج کی بھی ہے۔ تو لہٰذا ایک دوسری بات، تیسری بات یہ کہ سیلاب کے نتیجے میں جو پانی کا بہاؤ ہے، تو اگر کہیں اس کو سٹور کر لیا جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کے خطرات کم ہوں گے۔ جیسے میں نوشہرہ کے اوپر سے گزرا، میں سیلاب کے دنوں میں، بارشوں کے دنوں میں تو نہیں نکلا، اس وجہ سے نہیں نکلا کہ بجائے اس کے کہ میں ریسورسز کو پکڑ لوں، جن ریسورسز کی ضرورت ہے جان بچانے میں، تو میں اس کے بعد نکلا۔ تو جب وہ پہلا کرائسس ہوتا ہے جان بچانا، اس کے اندر لیٹ می گیو کریڈٹ کہ ہمارے جو فوجی ہیں یہ ہمیشہ ہراول دستہ بنتے ہیں۔ ہماری ایئر فورس اور نیوی بھی سندھ کے اندر آئی، اور آرمی بھی، یہ ہراول دستہ بنتے ہیں، جانوں کو اپنا ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جانوں کا نقصان تو ہوا۔ اچھا، اس کا کنٹینیوس پریونشن نہیں ہوتا، مگر کچھ چیزوں میں انسان سیکھ لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے 4-5 سال پہلے بڑی سخت گرمی کراچی میں ہوئی، اور 1000 کے قریب لوگ ہیٹ سٹروک سے مر گئے، مگر اس کے بعد بھی گرمی تو ہوئی، مگر لوگوں نے سیکھ لیا کہ سر کو کور کرو اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھو۔ تو سیلاب کے اعتبار سے بند بنانا، میں نوشہرہ جب گیا تو میں نے دیکھا کہ دریا کے ساتھ ساتھ ایک بند ہے جس نے نوشہرہ کو بچا لیا کافی حد تک۔ تو ایسی پریونٹیو کام بڑے ضروری۔ ڈی جی خان گیا تو ڈی جی خان کے اندر جو برساتی نالے ہیں ہے نا، ہل ٹورنٹ، وہ کوئی 11 ہیں، 11 میں سے 4 پر گورنمنٹ نے یہ پلان کیا ہے کہ اس کو پانی کو روکا جا سکتا ہے ڈیم کر کے۔ تو اور ڈی جی خان تو بڑا سمپل سا نقشہ ہے نا، یہاں پہاڑ ہیں اور بیچ میں شہر ہے اور پھر دریا ہے، تو پہاڑ سے دریا سیدھا ایک ریکٹینگل میں پانی جاتا ہے۔ تو اگر روک لیا جائے
تو پانی بعد میں استعمال ہو. اسی طرح سے پاکستان میں واٹر سٹوریجز کی قلت ہے. آپ جانتے ہیں 151 ملین ایکر فیٹ پانی آن این ایوریج پاکستان میں برستا ہے یا برف پگھلتی ہے، اور 100 ملین ایکر فیٹ کے مقابلے میں چند ملین ایکر فیٹ ہم سٹور کرتے ہیں، باقی بہتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، زمین میں بھی جاتا ہے، سب کچھ قدرتی ہے. بحث یہ رہتی ہے کہ دریائے سندھ کا کتنا پانی سمندر میں جانا چاہیے اور کتنا نہیں جانا چاہیے. تو اس کے اندر مختلف ایسٹیمیٹس ہیں، مگر آن این ایوریج لوگ کہتے ہیں 4 سے 10، 8 یا 9 ملین ایکر فیٹ ضرور جانا چاہیے، کیونکہ وہ انوائرمنٹ خراب ہو جاتی ہے، ورنہ بدین کے اندر سمندری پانی انکروچ کرنے لگتا ہے اگر یہ پانی نہ جائے. تو اس سیلاب سے مزید یہ بات آئی کہ سٹوریج اور ڈیمز بننے چاہیے. مگر ایک نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ کالا باغ پولیٹیسائز ہوا ہے نا. کیوں بھروسہ نہیں ہے؟ ساری پروونشل اسمبلیز نے اس کے خلاف ریزولوشن پاس کیے ہوئے ہیں. تو سٹوریجز بننے چاہیے، چھوٹے ڈیم بننے نہیں، اور سٹوریج ڈیمز جو ہوں اس کے اوپر کنسنسس ارائیو کر لیا جائے. بالکل ٹھیک. تو اور ٹیلی میٹری کر لی جائے، تاکہ یہ جو جھوٹ کا پلندہ ہے نا کہ کس زمانے میں پانی ریلیز ہوا، کب نہیں ہوا، کتنا ریلیز ہوا، اس کو ٹیلی میٹری سے ہینڈل کریں. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے ساتھ جتنے ڈیمز